ایک نظر کمرے کے دروازے پر ڈالتے وہ اٹھا تھا، انداز بیزاری لیے ہوئے تھا۔ وہ حیدر کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکلا تھا۔ بیان ریکارڈ فارمیلٹی سے زیادہ کچھ نہیں تھا جب ملائکہ خان کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ موبائل کی بجتی مسلسل ٹون پر جہانگیر کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اسے شدید کوفت ہوئی تھی اس لڑکی سے۔ وہ کل سے اس کے میسیجز اور کالز شعوری طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے اب بھی یہی کیا تھا۔ ایک نظر بے نام نمبر سے آئے لاتعداد میسیجز اور مس کال نوٹیفیکیشنز کو بے دھیانی میں ہٹاتے وہ ہاسپٹل سے نکل آیا تھا۔ ارادہ حویلی جانے کا تھا۔ فی الحال پولیس اسٹیشن میں کوئی کام تھا بھی نہیں۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکار کو معمول کی ہدایت جاری کرتا حویلی کی طرف نکلا تھا۔ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے یوشا نے غیر ارادی نظر اوپر اٹھائی تھی، لیکن دو نالی بندوق کا نشانہ اپنی طرف دیکھ کر بوکھلایا تھا۔ سامنے موجود ٹیبل پر آدھی مجرم سے برآمد شدہ اسلحہ اور چند دیگر اشیاء رکھی تھیں، جنہیں لیلا کافی دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن بار بار بندوق کو اٹھا کر چیک کر رہی تھی۔ شاید اسے دلچسپ لگی تھی، پر بندوق کا نشانہ تیسری بار اپنی طرف دیکھ یوشا کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ محترمہ اسے رکھ بھی دیں، مجھے لگتا ہے اس میں موجود چند گولیاں میرے سینے میں اتار کر ہی آپ کی تسلی ہوگی، وہ ہڑبڑا کر بولا تھا۔ بدر کے کمرے کی دائیں جانب کمپیوٹر پر بیٹھی لڑکی کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ لیلا انجم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سب اسے یوں ٹریٹ کرتے تھے جیسے وہ بغیر ٹریننگ اور تجربے کے سیدھے یہیں آ گئی تھی۔ قصور ان کا نہیں تھا، حیدر نے اس کا امپریشن ڈالا ہی ایسا تھا۔ بے فکر رہیں، اگر مجھ سے کبھی کوئی گولی چلی تو وہ آپ کے سینے میں نہیں اترے گی۔ ہاں البتہ آپ کے دوست کی گارنٹی نہیں دے سکتی میں، وہ بندوق واپس رکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیز دباتے یوشا کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ لگتا ہے آپ دونوں کی دشمنی کافی پرانی ہے، وہ محظوظ انداز میں تھا۔ حیدر کے انداز میں جیلسی محسوس ہوتی تھی جب بھی وہ لیلا کو کسی دوسرے کولیگ یا بورڈ ڈریسنگ میں دیکھتا تھا، اور اسی جیلسی پر وہ کئی بار اسے نوکری چھوڑنے کا مشورہ دے چکا تھا، جسے لیلا کسی خاطر خواہ میں نہیں لائی تھی۔ وہ اکثر ہی اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی، اور یہی بات حیدر کو مزید چڑچڑا کرتی تھی۔ یوشا کے دیکھنے پر اس نے نظر چرائی تھی۔ اسکرین پر شو ہوتے منظر نے یوشا کا دھیان بٹایا تھا۔ وہ بغیر لیلا کے تاثرات نوٹ کیے اسکرین کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ کو وہم ہوا ہے، وہ مدھم آواز میں بولتی دوبارہ بندوق اٹھا چکی تھی۔ وہ کافی دلچسپی سے اس بندوق کا جائزہ لے رہی تھی۔ شاید، یوشا نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بے دھیانی میں کہا تھا۔ اس کے تاثرات بدلے تھے، چہرے پر حیران کن تاثرات کے ساتھ ساتھ خوشی اور بے یقینی بھی پھیلی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر جہانگیر کے کمرے کی دائیں جانب کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا تھا، جس نے اسی پل نظر اٹھا کر یوشا کو دیکھا تھا۔ اسکرین پر شو ہوتے میسیج نے اسے بھی چونکایا تھا۔ دونوں کی نظروں میں صرف چند سیکنڈز کا تبادلہ ہوا تھا، تو اس نے تیزی سے موبائل نکالتے حیدر کا نمبر ڈائل کیا تھا، جس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ جبکہ بعد دیگرے کئی دفعہ کال کرنے کے بعد جب اس نے کال نہیں اٹھائی تو یوشا نے موبائل واپس رکھا تھا۔ چہرے پر پریشانی پھیل رہی تھی۔ نرم گرم دوپہر اب سرد شام کی طرح ڈھل رہی تھی۔ سردیوں کا مختصر دن کافی تیزی سے گزرا تھا، ایسا یوشا کو لگا تھا۔ یوشا نے انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے آنکھوں کو مسلتے ہال کے شیشے کے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ جب اسے غزنوی آتا دکھائی دیا تھا، اسی پل اس نے دروازہ کھول کر اپنے قدم اندر رکھے تھے۔ وہ یہاں کم ہی آتا تھا، اکثر ہی اس کے چکر بدر سے کیش لینے یا پھر کسی نئی جگہ ٹریولنگ کے لیے اجازت لینے کے لیے لگتے تھے۔ یوشا کی نظریں اسی پر تھیں جب غزنوی کے حال میں نظر دوڑتی نظریں لیلا پر پڑتے چمکی تھیں۔ چہرے پر آنے والی مسکراہٹ قدر شرمیلی اور بے ساختہ تھی۔ یوشا حیرت سے آنکھیں پھیلا کر چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ اس کا یہ تاثر اس کے لیے غیر متوقع تھا اور مضحکہ خیز بھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں لیلا کے لیے پسندیدگی کا تاثر کوئی بھی پہچان سکتا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اسی کی جانب بڑھا تھا۔ سیاہ بالوں کی اونچی ٹیل پونی پر وہ سیاہ ٹائٹ پینٹ پر زنک کلر کی کالر شرٹ میں موجود تھی۔ دو نالی بندوق کے لینس پر ایک آنکھ ٹکائے وہ دوسری آنکھ بند کے نشانہ لے رہی تھی۔ جب سامنے غزنوی کا چہرہ دکھائی دیا تھا، یوشا نے سیدھا ہوتے نامحسوس انداز میں اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ ان دونوں کی پکچر کلک کرتے اس نے حیدر کے نمبر پر سینڈ کی تھی۔ تم بس جیلس ہوتے رہنا، بچہ بازی لے جائے گا، کیپشن میں لکھتے اس نے ہنسنے والا ایموجی بھی بھیجا تھا۔ لیلا نے بندوق نیچے کرتے آئی برو چکا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے پہچان چکی تھی، لیکن کوئی خاص تاثر ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ بس سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بھائی سے ملنے آیا تھا، جہانگیر بدر الہی سے۔ اس کا انداز کافی بوکھلایا ہوا تھا۔ لیلا نے سامنے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ایک چھوٹی پسٹل اٹھائی تھی۔ غزنوی نے نظر گھما کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، پھر گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرتے دوبارہ لیلا کی طرف نظر اٹھائی تھی، جو نظر جھکائے پوری توجہ سے برآمد شدہ اسلحے کی طرف متوجہ تھی۔ شاید یہ اس پولیس اسٹیشن میں پہلا کیس تھا جو اس کے سامنے ہوا تھا، تبھی اس کی دلچسپی کچھ زیادہ ہی تھی۔
मैं کبھی کبھار یہاں بھائی سے ملنے آتا ہوں، آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے دوبارہ بات کرنی چاہی تھی۔ میرا سلیکشن کچھ دنوں پہلے ہی یہاں ہوا ہے۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈالتے لیلا نے مختصراً جواب دیا تھا۔ یوشا اپنی جگہ سے اٹھا تھا، لبوں پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ یقیناً آپ کا سلیکشن بھی اسی پراسرار مرڈر کے لیے ہوا ہوگا جو اسلام آباد کے شہریوں کو رات کی تاریکی میں بے رحمی سے قتل کر دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے قاتل کو سبھی جانتے ہیں، لیکن اسے پکڑنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ یوشا کے قدم مدھم ہوئے تھے۔ وہ یہاں سے صرف غزنوی کی پشت دیکھ پا رہا تھا۔ اسے اسٹے ہوٹل والی بات یاد آئی تھی جب غزنوی نے سرخ یاقوت کو دیکھتے ہی کہا تھا کہ قاتل اپنا نام چھوڑ کر گیا ہے۔ تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ غزنوی کی بات سچ ثابت ہوگی۔ کون ہے؟ اب کہ لیلا نے بھی دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یاقوت ربیز، اور کون؟ اس کے باپ کی بنائی گئی فاؤنڈیشن میں ایک بار وہ بھی پڑھنے گیا تھا۔ میں نے سنا تھا وہاں کے طلبہ نے اسے کافی بے عزت کیا تھا، اور مرنے والے زیادہ تر لوگوں کا تعلق اسی فاؤنڈیشن سے ہے۔ وہ کافی لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا تھا۔ لہجہ عام تھا۔ یوشا حیرت زدہ سا اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بات ان لوگوں نے کیوں نہیں سوچی تھی؟ لیلا بھی اسے چونکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سوائے سرخ یاقوت کے کوئی بھی چیز اس کی جانب اشارہ نہیں کرتی۔ لیلا نے کندھے اچکائے تھے۔ ضروری نہیں قاتل وہی ہو۔ وہ پلٹی اپنے ڈیسک پر آئی تھی۔ یہ بس میرا ایک خیال تھا، غزنوی مسکرا کر کہتا بدر کے آفس کی جانب بڑھنے لگا تھا جب اس کی نظر یوشا پڑی تھی۔ اوہ آپ کیسے ہیں یوشا بھائی؟ وہ خوش دلی سے بڑھتے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ الحمدللہ، تمہارا بھائی فی الحال یہاں نہیں ہے، اس کا ہاتھ پکڑتے یوشا نے آگاہ کیا تھا۔ اچھا؟ ٹھٹک کر دیکھا تھا۔ شاید وہ گھر چلے گئے ہیں، وہ مدھم آواز میں کہتا پلٹنے لگا تھا۔ ہیلو غزنوی۔ پلٹتے ہی اس کی نظر حیدر پر پڑی تھی۔ کیسے ہیں حیدر بھائی؟ وہ بھی خوش دلی سے مسکرا کر بولا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ کیا کامران گھر چلا گیا ہے؟ تم واپسی پر سیدھا بدر سے ملنے آئے ہو؟ ایک سرسری نظر اپنے ٹیبل پر بیٹھی لیلا پر ڈالتے وہ اپنے ڈیسک کی جانب بڑھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا لیدر کا بیگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ غزنوی نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، جو اب مصروف انداز میں اپنے ڈیسک کی چیزیں ٹھیک کر رہا تھا۔ انداز میں برہمی تھی۔ لیلا نے بھی چیزوں کی اٹک پٹک کی آواز پر ایک سرسری نظر ڈالی تھی۔ ہم تو کہیں نہیں گئے تھے، اور کامران گھر گیا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا۔ میں ابھی تک اس سے نہیں ملا۔ اسلام آباد آتے ہی میں سیدھا بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ حیدر کا چہرہ دیکھ کر اس نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا، ماتھے پر بل آئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ 2 دن پہلے وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا ہے۔ وہ اپنی پیکنگ کر کے گیا تھا تمہارے ساتھ جانے کے لیے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نہیں جانتے وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں پریشانی کے ساتھ ساتھ غصہ اور خوف بھی نظر آیا تھا۔ لیلا اور یوشا بھی پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ نہیں، پچھلے 4 دنوں سے ہم نہیں ملے، نہ ہی ہم نے کہیں جانے کا پلان بنایا تھا، بلکہ آج میں اسی سلسلے میں بھائی سے بات کرنے آیا ہوں۔ میں پچھلے 3 دنوں سے روات میں اپنی حویلی میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ غزنوی کے چہرے پر بھی پریشانی پھیلی تھی۔ حیدر کے ہاتھ ٹھنڈے پڑے تھے، چہرے کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ اس کا بھائی اسے جھوٹ بولنے لگا تھا کیا؟ لیکن اس نے کہا تھا وہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے حیدر نے بدل کر کہا تھا۔ صرف وہی تو تھا فیملی کے نام پر جس میں حیدر لگاری کی جان بسی تھی۔ اسی کے لیے تو وہ اپنی زندگی تیار کر بیٹھا تھا۔ اپنی محبت، اپنی خواہشات، خواب، ہر چیز صرف اس کے مستقبل اور پرورش کے لیے سالوں پہلے چھوڑ چکا تھا۔ کسی کو دکھائے زندگی کے حسین خوابوں سے مکر گیا تھا۔ نہیں بھائی، شاید وہ کسی اور کے ساتھ گیا ہوگا۔ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ ہمارا جانے کا پلان تھا، لیکن بھائی نے ہی مجھے کچھ دن رکنے کے لیے کہا تھا۔ آپ چاہیں تو ان سے کنفرم کر سکتے ہیں، کیونکہ میری ٹکٹس کنفرم بھائی ہی ہمیشہ کرواتے ہیں، اور جانے سے پہلے میں خرچہ انہی سے لیتا ہوں۔ میری ابھی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، نہ ہی سیونگ ہے، نہ ہی جاب۔ بھائی کے علم میں لائے بغیر میں کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کامران اس کا دوست تھا، لیکن اس کی فطرت وہ بھی جانتا تھا۔ اس کے خواب اور شوق اس کی حیثیت سے بڑے تھے، اور اسے اس بات میں بھی کوئی شرم نہیں تھی کہ اس کے یہ خواب کسی دوسرے کے پیسے سے پورے ہو جائیں۔ حیدر یک ٹک بے تاثر چہرہ لیے بغیر پلکے جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فکر مت کرو، کسی اور دوست کے ساتھ گیا ہوگا، آ جائے گا واپس۔ یوشا نے قریب آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا اس نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ جا رہا ہے؟ غزنوی کی آواز پر حیدر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، اس نے گہری سانس بھری تھی۔ دکھ اور پریشانی کی ایک گہری لہر اس کے وجود کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ وجود تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اب کافی تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ زندگی میں سب کچھ ہار چکا تھا۔ اس کا بھائی کن راہوں پر نکل چکا تھا۔ اس نے زندگی کے یہ اصول تو اسے نہیں سکھائے تھے۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہے، مجھے لگا تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہوگا۔ حیدر نے دوبارہ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو ترتیب دینا چاہا تھا، پر ذہن بلینک ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا اور اب اسے کیا کرنا تھا۔
شاید وہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ گیا ہو۔ غزنوی نے بھی ترہم بھری نظروں سے حیدر کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ کامران کی بدتمیزیوں سے بھی واقف تھا۔ حیدر کی غیر ارادی نظر لیلا پر پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے نظروں کے ملاپ پر لیلا نے ہی نظروں کا رخ بدلا تھا۔ وہ نظر عام نہیں تھی لیکن حیدر کو نہ جانے کیوں وہ ایک جتاتی ہوئی نظر لگی تھی۔ ماحول میں کچھ تھا جو غیر معمولی تھا۔ اس کا دل و دماغ بار بار سرخ سگنل دے رہا تھا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ کیوبیک کے جنگل میں مغرب کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یاقوت گاڑی پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ یہ جنگل جس قدر گہرا ہو رہا تھا گاڑی کا جانا ممکن نہیں تھا۔ ہاتھوں میں ٹارچ پکڑے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جھاڑیوں کو ہاتھوں سے جھٹکتے اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ پیچھے چلتا عثمان قدرے پشیمان دکھائی دے رہا تھا۔ گو کہ اس بار اس کی غلطی نہیں تھی۔ آس پاس ہی ٹارچ کی روشنی بکھیرتے اس کے آدمی مصباح کو تلاش کر رہے تھے۔ بے حد غصے میں اس نے قدم روکتے درخت کے تنے پر ہاتھ کا مکہ مارا تھا۔ غصے کی شدید لہر نے دماغ میں سرایت کی تھی۔ وہ بند کرتا مڑا تھا۔ عثمان کے قدم ساخت ہوئے تھے۔ نظریں سامنے کھڑے یاقوت کے چہرے پر تھیں جو دونوں ہاتھ کنپٹی سے پھیرتا سر کی پشت پر لے گیا تھا۔ آنکھیں اب بھی بند تھی۔ سر ذرا بلند آسمان کی جانب تھا۔ وہ جانتا تھا اس جنگل میں مصباح باسی کو تلاشنا گویا بھوسے میں سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف تھا۔ غصے کی زیادتی سے سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، عثمان نے حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی جسے ایک سپاٹ نظر سے دیکھتے وہ مڑا تھا۔ اس کے قدم پہلے سے زیادہ تیزی پکڑ چکے تھے۔ زخمی ٹانگ کے ساتھ اس کی تیزی کا مقابلہ کرنا عثمان کے لیے مشکل تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندھیرے میں غائب ہونے لگا تھا۔ عثمان تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ خوفزدہ سی قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ اس کھنڈر کی چھت سیاہ تھی اور سیاہی کی وجہ چمگادڑ تھے۔ انہی کی غلاظت منظر کی زمین پر پھیلی تھی۔ وہ خوف سے بند ہوتی سانس پر قابو پاتی قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ اس مندر میں پناہ لینا ناممکن تھا۔ وہ الٹے قدم لیتی باہر آ گئی تھی۔ روشنی ختم ہو رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے بٹنوں والے موبائل کی پیلی ٹارچ بھی اب مدھم ہونے لگی تھی۔ اس نے ٹھنڈ سے کپکپاتے ہاتھوں سے اسکرین دیکھی تھی۔ صرف ایک سیل باقی تھا۔ آنسو بے ساختہ ابھرے جنہیں ٹھنڈی سانس کھینچتے پلکیں جھپکا کر روکا تھا۔ اسے نکلنا تھا یہاں سے اور ہر صورت نکلنا تھا۔ بوب کٹ نم بالوں کو کان کے پیچھے رستے اس نے ایک نظر اطراف میں دوڑائی تھی۔ اسے بس آج رات پناہ کے لیے کسی جگہ کی ضرورت تھی۔ وہ جانتی تھی اس جنگل میں زیادہ خطرناک جانور نہیں پائے جاتے تھے سوائے اسے بس ان سے بچنا تھا۔ وجود اب ٹھنڈ سے اکڑنے لگا تھا۔ ٹھنڈی یک ناک میں کھجلی محسوس ہوئی تھی۔ انگلیاں اس قدر ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ اب درد محسوس ہو رہا تھا۔ درد سے اکڑتے گھٹنے سے لڑکھڑا کر اس نے آگے قدم بڑھائے تھے جب درختوں کی اوٹ سے گراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ درخت کے تنے پر ہاتھ رکھے وہی سہم کر کھڑی ہوئی تھی۔ آواز قریب سے آئی تھی۔ نظریں بے ساختہ سامنے کی جانب ہی ٹکی تھیں۔ جب اگلا منظر دیکھتے آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ اس قدر خوفزدہ اور حیران ہوئی تھی کہ فوری ردعمل نہیں دے پائی تھی۔ وہ پھیلی جسامت والا تھا جو جھرجھری لیتے چوکنے انداز میں اطراف میں دیکھنے لگا تھا۔ شاید وہ اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا۔ اسے اس لمحے اپنی موت نظر آئی تھی۔ وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی اور بدقسمتی سے اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اندھیرے نے اس کی وجہ کو بس لمحوں کے لیے ہی اوجھل کیا ہوا تھا۔ اچانک اس کے منہ پر کسی کا ہاتھ آیا تھا۔ پورے وجود میں خوف کی سرد لہر دوڑی تھی۔ آنکھیں پھیلی تھیں۔ منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی جو مقابل کی ہتھیلی کے نیچے ہی دب گئی تھی۔ شش! بے حد مدھم آواز کے قریب سنائی دی گئی تھی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ جسم ڈھیلا پڑا تھا۔ سکون کی لہر دماغ سے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ خوف تھا پر اب سہارا بھی تھا۔ یاقوت نے اسی کے بائیں بازو کو پکڑتے اس کے پیٹ پر رکھتے دباؤ دیا تھا۔ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی اور اب دونوں درخت کی اوٹ میں تھے۔ ہلکی گراہٹ اور پیروں کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ یقیناً وہ جانور موجودگی محسوس کر چکا تھا اور اب ٹل نہیں رہا تھا۔ مصباح نے بے ساختہ تھکن سے آنکھیں بند کرتے گردن پیچھے گرائی تھی۔ اس کی گردن یاقوت کے کندھے سے ذرا نیچے لگی تھی۔ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ نہ دماغ اس سچویشن میں کام کر رہا تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ اسی شخص کے خوف سے وہ بھاگ رہی تھی۔ اس وقت خوف سے زیادہ اس کی موجودگی طمانینت کا باعث یا زندگی کی نوید۔ اس لڑکی کو زندگی سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ جس کی مکمل توجہ اس جانور کی آہٹوں پر تھی ٹھہر گیا تھا ساکت سا۔ اس کے نم بالوں کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بے اختیار سانس کھینچتے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ میٹھی سی خوشبو تھی بالکل اس لڑکی کی شخصیت کی طرح۔ وہ کون تھا، یہاں کیا کر رہا تھا، کس جگہ پر موجود تھا، ہر چیز پس منظر میں چلی گئی تھی۔ صرف وہ تھی اور اس کی خوشبو۔ اس کا دل و دماغ اور وجود کی ساری حساسیات صرف اس کے گرد گردش کرنے لگی تھیں۔ جب مصباح کے وجود میں بے چین سی ہلچل ہوئی تھی وہ گڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا پر سامنے کا منظر واقعی خوفناک تھا۔ اس کے دماغ نے لمحے کے ہزاروں حصے میں کام کیا تھا۔
مصباح کا وجود اپنے پیچھے دھکیلتے اس نے پینٹ میں ارسٹی گن نکالتے نشانہ لیا تھا۔ ان کی طرف بڑھتے غلیظ جانور کے ماتھے پر سوراخ ہوا تھا۔ گولی کی تیز آواز جنگل میں گونجی تھی۔ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتی وہ بے ساختہ چیخ کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔ دب کی آواز پر وہ جانور زمین پر گرا تھا۔ گولی کی یہ آواز عثمان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں نے سنی تھی جو سمت کا تعین کرتے اس کی جانب بھاگے تھے۔ گولی کی کان کو چیر دینے والی آواز نے مصباح کو ہوش کی دنیا میں پٹکا تھا۔ وحشت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ دل خوف کی شدت سے اس قدر رک کر دھڑکا تھا کہ اسے درد کی واضح لہر محسوس ہوئی تھی۔ تیز آواز کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے جھٹ پٹاتے یاقوت کا بازو چہرے سے ہٹایا تھا۔ تیزی سے مڑ کر اسے دیکھتی مصباح کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ غصہ، تکلیف اور دکھ بھی تھا۔ یاقوت نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی تھی۔ تم جانتی ہو تمہارا اس طرح سے بھاگنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں بے انتہا سختی تھی۔ بولتے ہوئے ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ غصے اور تکلیف سے پاگل ہو رہی تھی۔ بھلا کوئی انسان اتنا بے رحم اور سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ اندازہ ہے مجھے میرا بھی وہی انجام ہوگا جو تم نے اپنی ماں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی یاقوت نے اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ البتہ گرفت نرم رکھی تھی کہ یہ صرف ایک تنبیہی اشارہ تھا یا اسے ڈرانے کی کوشش۔ میری ماں کا نام اپنی زبان پر مت لانا۔ جو دیکھا ہے اسے یہی بھول جاؤ۔ اس کی سرد آواز مدھم تھی، لیکن اتنی ضرور تھی جو مصباح باسی کے کانوں تک بآسانی پہنچی تھی۔ وہ تم ہی ہو نا جو شروع سے ہی مجھے مارنا چاہتے ہو؟ آخر تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اپنے منہ پر دھرے اس کے ہاتھ کو کلائی سے پکڑتی رونے لگی تھی۔ بے بسی کے انتہا تھی، وہ تھک رہی تھی۔ اسے دیکھتے یاقوت کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ حیران اور تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں ہوں جو شروع سے تم جیسی بیوقوف لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری ہر کوشش تم بہت صفائی سے پانی پھیرنے کی کوشش کرتی ہو۔ آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کون دشمن ہے اور کون دوست؟ تم آدھی ادھوری باتوں پر یقین رکھتی ہو۔ وہ اب اسے سمجھا رہا تھا وہ کس جگہ پر غلط تھی۔ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہر جگہ سے بھاگنے کی بجائے اگر تم رک کر چیزوں کو سمجھو اور مقابلہ کرو تو حالات اتنے بدتر نہ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہوا بنا کر تم ان عام باتوں کو بہت بڑا بنا دیتی ہو کہ تمہیں خود ہی ان سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ وہ ٹھنڈ کی شدت سے جامنی پڑتے ہونٹوں کو بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ گالوں پر آنسوں کی لکیریں تھیں، ناک سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب بھی پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ میری آنکھوں نے یہ دیکھا ہے، وہ دھوکہ نہیں تھا۔ اس کی مدھم آواز پر یاقوت نے کچھ غصے اور بے بسی کے سبب آنکھیں نیچے کی تھیں۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ تمہیں مارنا مشکل نہیں ہے؟ اس نے گن کا رخ سیدھا کرتے نشانہ اس کے سر کا لیا تھا۔ وہ خوف سے ایک قدم پیچھے لے گئی تھی۔ کون ہے یہاں جو مجھے روکے گا؟ اس کے انداز میں چیلنج تھا۔ لیکن میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، نہ ہی تمہیں۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ کچھ لمحے بعد اس کی آواز دوبارہ گونجی تھی، اور نہ ہی تمہیں مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ گن کا اب رخ زمین کی جانب تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دماغ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دل مطمئن ہو گیا تھا۔ ایک ڈیل کرتے ہیں۔ گن پینٹ میں ارستے اس نے کوٹ اتارتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ بغیر کچھ بولے مصباح منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بس کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو، بس کچھ عرصہ۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر لے جاتے اس نے اپنا کوٹ اس کے کندھوں پر ڈالا تھا۔ ٹھنڈے وجود پر گرم کوٹ پڑتے ہی سکون کی لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ وہ اس کے بہت پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی گرد پھیلے یاقوت کے بازوؤں کے گھیرے نے چند لمحوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا راستہ روک دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تمہیں چیز سمجھ آنے لگیں گی، اس نے بات مکمل کی تھی۔ ویسے بھی تمہارا کہیں بھی جانا سیف نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلے تذبذب کے اثار دیکھتے اس نے مزید کہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی عقل کا استعمال کم ہی کرتی تھی۔ وہ اکثر عام باتوں کو بھی ڈرامہ اور پیچیدہ بنا کر دیکھتی تھی۔ اسے راضی کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں یہاں پر تمہاری ساری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالتا وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ منظور ہے؟ اپنے منہ سے نکلتے الفاظ پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ ایسا نہیں بولنا چاہتی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ نظریں اسی کے چہرے پر تھی۔ مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، صاف شفاف سی، سچی مسکراہٹ۔ اگر ہم یہاں تھوڑی دیر اور رکے تو یقیناً ٹھنڈ سے مر جائیں گے۔ اس کے ٹھنڈ سے جامنی پڑتے ہاتھوں کو پکڑتے وہ پریشانی سے بولا تھا۔ ایک نظر اطراف میں بھی دوڑائی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے، یقیناً وہ تھوڑی دیر پہلے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے انہیں گرم ہی کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، صرف نظریں جھکا کر اس کے ہاتھوں کو دیکھا تھا، جو اس کے دونوں ہاتھوں کو جوڑے اپنے ہاتھوں میں قید کر گیا تھا۔ دائیں ہاتھوں کی بڑی انگلی میں سرخ یاقوت تھا۔ اس کے ہاتھوں کی جلد صاف شفاف تھی۔ بالوں کی ہلکی ہلکی روئیں بھورے رنگ کے تھے،
جب یاقوت نے اس کے ہاتھ اوپر اٹھاتے منہ کھولے سانس اس کے ہاتھوں پر چھوڑی تھی، وہ پھونک نہیں مار رہا تھا بلکہ منہ کھولے سانس باہر نکال رہا تھا۔ مصباح کو گرم سانسیں ہاتھوں پر پڑتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ بے دھیانی میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے کان اور گردن سرخ ہو رہی تھی، وجود پر صرف کالر شرٹ تھی۔ یاقوت کا مکمل دھیان اس کے ہاتھوں کی طرف تھا، وہ قدرے پریشان دکھائی دے رہا تھا۔